بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم آپ کو بہت ہی امپورٹنٹ بات بتانے لگے ہیں جس سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کس طرح سے اپنی تعلیم کے دوران اور تعلیم کے بعد آپ جاب حاصل کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو ایک بات یاد رکھیے کہ آپ چاہے ایم کام ہیں یا بی کام ہیں اور ایم بی اے ہیں یا ایم پی اے ہیں، اور آپ چاہے اکاؤنٹنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں یا فائنینس کے اسٹوڈنٹ ہیں یا مارکیٹنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں یا ایچ آر کے اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ بی اے میں ہیں، ان سب کے لیے آپ سب کے لیے ایک بہترین کام ہے اور وہ ہے اکاؤنٹ کنسلٹنسی ورک. اکاؤنٹ کنسلٹنسی ورک آپ کو تحفظ دیتا ہے، آپ کو شیڈ دیتا ہے. یہ اس کمی کو پورا کرتا ہے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کو ایکسپیرینس ہے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں اکاؤنٹ کنسلٹنسی کا کام کرتا ہوں، میں فلاں کمپنی کا اکاؤنٹ مینٹین کیا، میں نے فلاں کمپنی کا انکم ٹیکس کیا. یہ تمام آپ اس کو بتا سکتے ہیں. تو انٹرویو والا پھر آپ سے پوچھے گا کہ آپ اکاؤنٹ کنسلٹنسی میں کیا کام کرتے ہیں، تو آپ جو سیکھیں یا جو بھی کریں گے آپ اس کو بتا سکتے ہیں. اب اکاؤنٹ کنسلٹنسی سے آپ کس طرح سے فائدے حاصل کر سکتے ہیں؟ اکاؤنٹ کنسلٹنسی ورک ایک مشکل کام ہے، لیکن اس کو آپ کو کرنا پڑے گا. اور آپ کو اس لیے کرنا پڑے گا کہ یہ آپ چاہے اکاؤنٹنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ فائنینس کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ مارکیٹنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ایم کام اور ایم بی اے اور ایم پی اے یا بی بی اے یا بی کام یا بی پی اے ہیں، تو یہ یاد رکھیے آپ کی لائن ایک ہی ہے، اور وہ لائن ہے اکاؤنٹنٹ، آڈیٹر، فائنینس مینیجر، بینک آفیسر، انکم ٹیکس آفیسر، سیل ٹیکس آفیسر. اب ان سب کو کرنے کے لیے آپ کو اکاؤنٹ کنسلٹنسی ورک سیکھنا پڑے گا، اور اس میں آپ کو 5 مہینے 4 5 یا 6 مہینے لگ سکتے ہیں، اور اس میں محنت بھی آپ ہی کو کرنا پڑے گی. یہ نہیں کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اس میں آپ کو بڑے بڑے پروجیکٹ پہ کام کرنا پڑے گا. اس میں آپ کو مختلف کمپنیوں کے بگڑے ہوئے اکاؤنٹ ہمیں دینا پڑیں گے اور آپ ان کو سولو کرنا پڑیں گے. آپ کو ہمیں 2 سے 3 گھنٹے کم سے کم ڈیلی کام دینا پڑے گا. اب اس کی مارکیٹ کیا ہے؟ اس کی مارکیٹ ہر جگہ موجود ہے، صرف آپ لوگوں کو تلاش کرنا نہیں آتا. تلاش کرنا اسی لیے نہیں آتا کہ آپ کو کام نہیں آتا ہے. جب آپ کو کام آئے گا تو کانفیڈنس آئے گا، جب کانفیڈنس آئے گا تو آپ مارکیٹ میں بھی ڈھونڈ سکیں گے. اب اس کا میں آپ کو ایک چھوٹا سا بتاتا ہوں کہ آپ کو اگر کام آتا ہے تو آپ ہول سیلر مارکیٹ، جتنی بھی آپ کے قریب ہول سیلر ڈسٹریبیوشنس کمپنیاں ہیں، چاہے وہ فوڈ کی ہیں یا وہ الیکٹرانکس مارکیٹ ہیں یا وہ آئرن مارکیٹس ہیں یا وہ آپ کی ٹیلی فون مارکیٹس ہیں جیسے کہ جیس، ٹیلی نور، اور ان کی فرنچائزیز ہیں. اور اس کے علاوہ فوڈ کمپنیز اور میڈیسن کمپنیز اور الیکٹرانکس کمپنیز، اسپتالز، اسکول، این جی اوز، ہول سیلر ڈسٹریبیوشنز، اور اس کا ایئر ٹریول کمپنی. آپ اس کام کو سیکھنے کے بعد اپنا کارڈ ایک بنوائیں، اور کارڈ بنوا کے آپ جا کے ان کو دے کے آئیں کہ جناب میں اکاؤنٹ کنسلٹنسی کا کام کرتا ہوں، انکم ٹیکس کا کام کرتا ہوں، سیل ٹیکس کا کام کرتا ہوں. اگر آپ کو ضرورت ہو، آپ کو اپنا اکاؤنٹ مینٹین کروانا ہے یا انکم ٹیکس کا کام کروانا ہے یا سیل ٹیکس کا کام کرنا ہے، تو آپ مجھے جو ہے اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر لیں. جب آپ ان کیسوں کو بھی جب حل کرنا شروع کریں گے، مختلف کمپنیوں اکاؤنٹ مینٹین کرنا شروع کریں گے، تو آپ میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ آ جائے گی، اور یہیں سے آپ کو کوئی بڑی کمپنی بھی ہائر کر لے گی. ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ جب انٹرویو والا آپ سے پوچھتا ہے کہ بھائی آپ بتائیے کہ آپ کے پاس کتنا ایکسپیرینس ہے، تو آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن آپ اس کو بول سکتے ہیں کہ میں اکاؤنٹ کنسلٹنسی کا کام کرتا ہوں. جب اکاؤنٹ کنسلٹنسی کا کام، تو وہ بھی سوچے گا کہ بھئی یہ کام کرتا ہے، لازمیت ہے اس کو کام کرنا آتا ہوگا. اب سب سے مین چیز ہے ڈاکومنٹیشنز، جو کہ آپ کو نہیں آتی. ڈاکومنٹیشنز میں بل، واؤچر، کیش بک، لیجر، بینک اسٹیٹمنٹ، بینک ریکنسیلیشن، یہ تمام چیزیں آپ کو آنا لازمی ہے. ڈاکومنٹیشنز آپ کو آنا لازمی ہے. اب آپ خود دیکھیے کہ پوری دنیا میں ایک ہی چیز چل رہی ہے، پیچ ٹری ٹالی، پیچ ٹری ٹالی. میرے بھائی آپ خود سوچیں، پیچ ٹری ٹالی آپ کے لیے کیسے مفید ثابت ہو سکتی ہے. ہر اکاؤنٹنٹ، ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پیچ ٹری اور ٹالی پہ تو کام نہیں کرتا نا.
وہ یہی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم میں کنسلٹنسی کا کام کرتا ہے، جو کنسلٹنسی جب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم میں 3.5 سال وہ اسی طرح سے ٹریننگ کرتا ہے اور بگڑے ہوئے اکاؤنٹوں کو مینٹین کرتا ہے، مختلف کمپنیوں کی آڈٹ کرتا ہے، اور تب جا کے اس کو ایک 3.5 سال کے بعد سی اے فرم اس کو سرٹیفکیٹ دیتی ہے، وہی ڈاکومنٹیشنز سب بگڑے ہوئے اکاؤنٹ کو درست کرنا، آڈٹ کرنا، تب جب وہ مختلف کمپنیوں کی تجربات کرتا ہے، آپریشنز کرتا ہے، تو وہ سیکھتا ہے، ایسے نہیں سیکھتا۔ اسی طرح سے آپ کو بھی اکاؤنٹ کنسلٹنسی میں کام کرنا ہوگا، آپ کو بگڑے ہوئے اکاؤنٹ دیے جائیں گے، آپ ان بگڑے ہوئے اکاؤنٹوں کو درست کریے گا، کرنا سکھایا جائے گا آپ کو۔ جب آپ 15-20 اکاؤنٹس کو اچھی طرح سے کلیئر کر لیں گے تو پھر آپ میں پروفیشنل ایبیلٹی آ جائے گی۔ اب میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ بات کر رہا تھا کہ ہر کمپنی کا اپنا سافٹ ویئر ہوتا ہے، ہر کمپنی کا، جو کہ کروڑوں اور لاکھوں روپے میں ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، فتح ٹیکسٹائل کا آپ لے کے آ سکتے ہیں، کروڑوں روپے کا سافٹ ویئر ہے۔ کیا آپ انڈس ٹیکسٹائل کا لے کے آ سکتے ہیں؟ کروڑوں سافٹ ویئر کا ہے۔ کیا آپ دعوت اسلامی کا سافٹ ویئر لا سکتے ہیں؟ کروڑوں روپے کا ہے۔ کیا آپ حلال احمر ہاسپٹل کا لے کے آ سکتے ہیں؟ کروڑوں روپے کا ہے۔ آٹو بان پہ جتنے ہوٹلز ہیں سب کے سافٹ ویئر لاکھوں اور کروڑوں روپے کے ہیں۔ تو آپ کس طرح سے سیکھ سکتے ہیں ایک سافٹ ویئر پہ کام؟ پاسبل نہیں ہے۔ آپ کو آپ کا جو تحفظ آپ کو دے گا وہ آپ کو ہے اکاؤنٹ کنسلٹنسی ورک۔ اکاؤنٹ کنسلٹنسی ورک آپ کو آڈیٹر بھی بنائے گا، اکاؤنٹنٹ بھی بنائے گا، فائنینس مینیجر بھی بنائے گا، انکم ٹیکس آفیسر بھی بنائے گا، سیل ٹیکس آفیسر بھی بنائے گا۔ تو میری آپ کو یہی مشورہ ہے کہ آپ جتنا زیادہ پروفیشنل ورک سیکھ سکتے ہیں سیکھیں، اور وہ پروفیشنل ورک ہمارا ادارہ دیتا ہے، دا ایجوکیٹر ان کامرس، اور ہمارے ادارے میں آئیں اور ہمارے ادارے میں آ کے اکاؤنٹ کنسلٹنسی ورک سیکھیں اور اس سے ایک بڑا تجربہ حاصل کریں۔ اکاؤنٹنٹ کی نارمل ٹریننگ 1 مہینے کی ہے، لیکن اکاؤنٹ کنسلٹنسی ورک کے لیے آپ کو کم سے کم 5 سے 6 مہینے آپ کو دینے ہوں گے، اور اس کی ویکلی کلاسیں ہوتی ہیں، ہفتے میں 3 کلاسیں ہوتی ہیں۔ آپ اس کو ضرور اٹینڈ کریں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے پروفیشنل کام کیا ہے۔ اس میں بہت کام ہے، پھر میں ایک دفعہ آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں، جیسے کہ آپ یہ کام کہاں تلاش کر سکتے ہیں؟ تمام ہول سیل مارکیٹ، ہول سیلر ڈسٹریبیوشنس مارکیٹ آپ کو مل جائیں گی، وہاں سے آپ کو کام ملے گا۔ پیٹرول پمپس، ان کے اکاؤنٹس آپ مینٹین کریں، وہاں سے ایک اچھا اماؤنٹ ملے گا آپ لوگوں کو۔ اس کنسٹرکشن کمپنیوں میں آپ کو کام ملے گا۔ اسکول کالجز، یہاں سے آپ کو کام مل سکتا ہے۔ آپ کو اب جیسے کپڑے کی مارکیٹس ہیں، اور یہاں سے آپ کو کام ملے گا انکم ٹیکس، سیل ٹیکس کا اور اکاؤنٹس کا۔ اور آئرن فیکٹریز، آئرن کے جو بہت بڑے بڑے گوڈاؤن ہیں، آئرن کے ہول سیلر جو ہیں، وہاں سے آپ کو کام مل سکتا ہے۔ فرنچائز سے آپ کو کام مل سکتا ہے۔ کنفیکشنری، جتنی بھی کنفیکشنری ہول سیلر ہیں، آپ کو وہاں سے کام مل سکتا ہے۔ ہوٹلز میں سے آپ کو کام مل سکتا ہے۔ لیکن جب آپ کو کام آتا ہوگا تو آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں اور اپنا کارڈ دے سکتے ہیں۔ جب آپ کو کام ہی نہیں آئے گا تو آپ ان کے پاس جا کے کیا بات کریں گے؟ پھر آخر میں آپ کو یہ سمجھانا چاہوں گا کہ آپ کو یہ اس طرح سے محفوظ کرتا ہے، جب آپ کہیں جاب کے لیے جائیں تو اس کو آپ بتا سکتے ہیں کہ میں اکاؤنٹ کنسلٹنسی ورک کام کرتا ہوں، کمپنیوں کے اکاؤنٹ مینٹین کرتا ہوں، انکم ٹیکس، سیل ٹیکس کا کام کرتا ہوں۔ تو یہاں آپ بہت وزن رہے گا آپ کی بات میں، تو یہ بات چھپ جائے گی کہ آپ کے پاس تجربہ نہیں ہے۔ تو آپ کے پاس تجربہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اکاؤنٹ کنسلٹنسی ورک، ایک عظیم کام۔ یہ کام صرف نصیبوں والوں کو ہی ملتا ہے جو اس کو سیکھ جائے گا۔ جو اس کو سیکھ جائے گا اس کا فیوچر برائٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ کام جو ہے بہت مشکلوں سے آتا ہے۔ تو اس میں آپ کو بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہمارے ادارے دا ایجوکیٹر ان کامرس میں آئیں، یہ پاکستان، حیدرآباد، سندھ میں ہے، لطیف آباد میں ہے۔ آپ یہاں پر آئیں اور آ کے اس میں ایڈمیشن لیں اور ٹریننگ لیں۔ مجھے امید ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ سمجھ گئے ہوں گے اور اس پہ عمل کریں گے۔ شکریہ۔